ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص انہیں راستے میں ملا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور ساتھ والے گاؤں میں جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص ساتھ والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر وہ راستے میں آ ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہیں اور حضرت کا 1 درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ اس شخص نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی۔ باقی کی 2 روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کتنی روٹیاں آئیں؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں آئیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی تھے، لیکن کہا، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں اور سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ ہی کوئی کشتی تھی نہ ہی کوئی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب کیسے سفر شروع کریں گے؟ یہاں تو نہ کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی پل۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی میں قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگے۔ وہ شخص بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بسم اللہ کہہ کر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا کہ ان کے جوتوں کے تلوے تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا تو کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر کشتی کے اور پل کے دریا پار کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قدرت سے تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں، میرا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تجھے اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کا تم ذکر کر رہے تھے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت کو کیسے پتہ چل گیا کہ 3 روٹیاں آئی تھیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت روٹیاں تو 2 ہی آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ جب دوبارہ کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگ گئی۔ اب کھانے کو کچھ نہ تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہرنوں کا ایک جھنڈ جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کر کے اس کا کھانا بنایا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اپنے جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور اللہ کتنی قدرت والا ہے کہ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئیں، وہ ہرن زندہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر سے شروع کیا۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں ایک پہاڑ کے دامن میں پڑی ہوئی ہیں۔
وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ وہ کہنے لگا حضرت 3 سونے کی اینٹیں ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، اور کہنے لگا کہ اس کی تقسیم کیسے کریں گے؟ ایک تو میں لے لوں گا، ایک آپ کی ہوگی اور تیسری کس کی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب وہ شخص لالچی شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر گردن نیچے کر کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاف کرنا، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ کے کتنا لالچی انسان ہے۔ وہ شخص اللہ کی قدرت دیکھتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے 3 سونے کی اینٹیں مل گئی تھیں۔ وہ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر کیسے لے جانا ہے، کیسے بیچنا ہے اور طرح طرح کی چیزیں خریدنی ہے۔ بس وہ اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا، اتنے میں وہاں 2 ڈاکو آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ خالی ہاتھ آدمی ہے اور 3 سونے کی اینٹیں۔ ان ڈاکوؤں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے۔ اس لالچی شخص نے کہا رکو رکو، مجھے مت مارو، یہ 3 اینٹیں ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، آپس میں ایک ایک بانٹ لیتے ہیں، کیوں خون خرابہ کرتے ہو؟ ڈاکو اس کی بات مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک ڈاکو کھانا لینے گاؤں چلا گیا۔ یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کھانا لانے والے کو ختم کر دیا جائے، اور یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہیں ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ دوسرا بھی مان گیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر آئے اسے قتل کر دیں گے۔ وہ ڈاکو جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی لالچی تھا، وہ کہنے لگا کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، یہ کھانا کھا کر وہ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی، اور کھانے میں زہر ملا کر آ گیا۔ وہ جیسے ہی ان دونوں کے پاس آیا ان دونوں نے اس کے ہاتھ سے کھانا لے کر اسے قتل کر دیا اور بڑے خوش ہو گئے۔ بعد میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی ان کی موت ہو گئی، دونوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں وہیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا کہ جو دنیا کو چاہتا ہے ان کے ساتھ دنیا ایسا ہی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے، یہاں بھی وہی حال ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔